السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ اچھا، آج آپ لوگوں سے NRO2 کے حوالے سے بات کروں گا۔ نیب کے جتنے بھی ترامیم اور نیب کے جتنے بھی عمران خان کی حکومت، عمران خان نے جو بھی کوششیں کی تھی، جو بھی ان 3.5-4 سالوں میں ایک راستہ سیدھا کیا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو سزائیں ملے اور کرپٹ لوگوں کو کسی طرح قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور ان سے پاکستان کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جو ڈکیتی اور چوری ہوئی ہے ہمارے خزانے سے، اور جس کی وجہ سے 75 سال سے پاکستان نیچے جا رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا ہے۔ ان کے کاروبار، ان کے بزنس جنہوں نے یہ ڈکیتیاں کی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، میں آپ کو بائی نیم بھی بتاؤں گا۔ تو ان کے کاروبار، ان کے معیشت، ان کے معاملات بڑھ رہے ہیں، اوپر جا رہے، اور پاکستان کی معیشت 75 سال سے نیچے جا رہی ہے۔ تو ان تمام کو جو NRO2 دیا گیا، اور NRO2 کیوں دیا گیا؟ NRO2 اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ نیب میں مختلف قسم کے ترامیم کر کے نیب کے ان تمام جو ابھی جو ترمیمی بل ہے، وہ ان 2 مہینوں میں ان کو یہ کام بہت ضروری لگا اور بہت ضروری سمجھا انہوں نے، اور تو کوئی کام نہیں ہوا، نہ عوام کے، نہ پاکستان کے، اور نہ معیشت کے، اور نہ باقی کسی معاملے کے، نہ لوڈ شیئرنگ کے۔ لیکن یہ ضرور کیا گیا ان 2 مہینوں میں کہ نیب میں اور FIA میں اور اس طرح کے 2-4 اور مختلف قسم کے جو ادارے ہیں، جو پولیس وغیرہ اور باقی معاملات، ان میں اپنے لوگوں کو بٹھا کے اس طرح کے ترامیم، اس طرح کے معاملات ضرور نافذ العمل ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ترقی ہے۔ عوام کو مبارک ہو کہ PDM نے، یعنی فضل الرحمان زرداری اور شہباز اور نواز نے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ پاکستان میں سر انجام دیا، اور نیب میں اپنے مرضی کے اپنے کیسز کے ختم کرنے کے لیے وہ تمام ترامیم کیے گئے، اور وہ بل بھی اسمبلی سے پاس کر دیا گیا صدر کے دستخط کے بغیر۔ صدر بیچارہ تو صرف نماز پڑھنے اور وضو کرنے تک محدود رہا، اور پہلے بھی ایسے ہی تھا برائے نام، لیکن ایٹ لیسٹ جو آئینی حق ہے اس کو بھی سلب کیا گیا، اور اس کو بھی یوں سمجھے کہ کچل دیا۔ تو صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیا، اس سے انکار کیا، لیکن کابینہ نے اور اسمبلی میں جو چور اور کرپٹ بیٹھے ہوئے، ان کی ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کیس، جیسے آپ لوگوں نے خرم دستگیر کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کی باقاعدہ ویڈیو کلپ، اور وہ سارے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا کہ ہمارے خلاف یہ جو جتنے بھی کیسز تھے وہ منطق کے انجام تک پہنچا رہے تھے، اور یوں سمجھ لے کہ ہمیں سزائیں ہونی تھی، اور ہم لائف ٹائم کے لیے سیاست سے برخاست ہونے والے تھے، یعنی ہم بالکل اس گراؤنڈ سے ہی نکلنے والے تھے، تو اور نکالنے والے تھے عمران خان اور اس کی حکومت۔ تو لہٰذا وہ ترامیم جو 1200 ارب، اگر کسی کو فگر معلوم نہیں تو کیلکولیٹر اٹھا لیجئے، 1200 ارب کے جو کیسز تھے وہ سارے ان کے آنے سے ختم ہو گئے، یعنی پاکستان کے خزانے کو یوں سمجھ لے کہ جو تھوڑا بہت ایک توقع تھے آنے کا کہ اس میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا تو شاید ہمارے کچھ دن بہتر ہو جائے، وہ بھی امید ختم کر دی گئی اور ختم ہو گئی ہے۔ تو اس حکومت اور اس یوں سمجھ لے کہ جو کرپٹ ٹولہ بٹھایا گیا ہے، تو اس ٹولے کے یہ کارنامہ بھی آپ کو مبارک ہو، عوام کو، ہمارے نیوٹرل کو، اور ہمارے جتنے بھی آئینی ادارے ان کو۔ اس کے بعد میں آپ کو، یعنی اس میں جتنے بھی ترامیم کیے گئے، سوری یہ بات بتانا بھول گیا ہوں، جتنے بھی ترامیم کیے گئے وہ سارے ترامیم ایک ایک سیاستدان، خواجہ اسعد رفیق سے لے کر رانا ثناء اللہ تک، رانا ثناء اللہ سے لے کر اسحاق ڈار تک، اسحاق ڈار سے لے کر نواز شریف تک، نواز شریف سے لے کر جو کیلیبری وغیرہ کی، مریم نواز کی، ان تمام کے، شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی، ان کے چھوٹے بیٹے کی، ان سب کے کیسز جو تھے وہ سارے ایسے ترامیم کیے گئے، ایسے انجینئرنگ کی گئی، ایسے اس کام میں یہ ماہر ہے کہ وہ سارے کر کے، اور سارے پارٹیوں کے جتنے بھی
پولیٹیکل لوگ تھے ان کے اوپر جہاں جہاں جو جس معاملے میں کوئی کیس آ رہا تھا وہ سارے چینج کر کے، کیونکہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں پھر ایک اور ویڈیو میں اس پہ پورے ایک پروگرام ہونا چاہیے، ایک ویڈیو ہونا چاہیے، یہ بہت لیندی کہانی ہے، کون کون سے ترامیم ہوئے اور اس ترامیم کا کیا کس کس کو فائدہ ہے، تو وہ آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ تمام کر کے ان تمام کو بری الذمہ، ان تمام کو بالکل بغیر عدالت کے، بغیر اداروں کے خود عدالت لگا کے اور یہ سارے کیسز ختم کر دیے گئے۔ اب ان سے پوچھ گچھ نیب نہیں کر سکتے، کیونکہ نیب کے اوپر بھی شہباز صاحب بیٹھا ہوا ہے، ایف آئی اے کے ڈی جی پی شہباز صاحب ہے، نیب کا چیئرمین بھی شہباز صاحب ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارے فیڈرل میں سب کچھ خود ہی ہینڈل کیے جا رہے ہیں، ایف آئی اے بھی خود ہینڈل ہے، تو تمام اور ادارے بھی خود ہی ہینڈل ہے، اور ہمارے جو قابل احترام 2-3 ادارے ہیں جن سے توقع کی جاتی ہے وہ ادارے بھی پتہ نہیں بائی دس اور بائی دیٹ کسی بھی ریزن سے، کسی بھی وجہ سے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک ظلم زیادتی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے معیشت کے ساتھ دیکھنے میں آئی اور ہو گئی، تکمیل تک پہنچا دی گئی۔ عمران خان نے جسے کہا تھا کہ اس کام کے لیے آئیں تو یہ کام بھی ہو گیا، تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آتا ہوں کہ جو الیکشن میں بار بار عمران خان بھی یہ تنبیہ کر رہے ہیں، بار بار عمران خان اس بات پہ زور بھی دیتے ہیں، اور یہ مختلف ذرائع سے ہمیں بھی اندازہ اور پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے یہ ایک بہت بڑی داندلی، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہی نہیں تو بہت بڑی داندلی ہونے والی ہے۔ اب بھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے یہاں پنجاب میں، تو اس میں تقریباً 20 سیٹیں ہیں اوورال پنجاب اسمبلی کے، اور ان 20 میں کم سے کم 12 سیٹ یا 13 سیٹ لیں گے تب جا کے پی ایم ایل این کی حکومت اور حمزہ شہباز صاحب وہ جو ہے نا وہ اپنے جو غیر قانونی غیر آئینی حکومت اب تک چل رہی ہے اس حکومت کو لیگل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ یہ جو خدشات، جو تحفظات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اوورال نیوٹرل جو ادارے، نیوٹرل جو ذرائع ہیں وہ بھی بتا رہے کہ اس قسم کے بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے، میں بار بار مختلف ویڈیو میں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک اور ظلم ہونے والا ہے۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی کسی طرح چوری چھپ کے اپنے کھاتے میں ڈالنے والے ہیں، اور عمران خان کو یا اس طرح کی جو اصل عوامی لیڈر ہے جس کو عوام چاہتے اور عوام اپنا ووٹ اس کے لے دیتے، وہ بھی یوں سمجھے پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو اور اس 2 نمبری کے تھرو جس کے یہ ماہر ہے اس کے تھرو یہ چھین لیا جائے گا۔ اور کوشش ان کی یہ کہ 12 سے 13 سیٹس تقریباً پنجاب میں جو نا وہ اس طرح لیا جائے، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں، عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اب رہی ان کی اپنے ایک بات، اپنے ایک طریقہ، اپنا جو طریقہ واردات جسے آپ کہتے ہیں، اور یہ مشہور ہے اس میں اور واقعی اس میں ایکسپرٹ بھی ہے، پروفیشنل ہے، تو اس طریقہ واردات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس طریقہ واردات کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرپٹ اور نااہل اور نالائق ٹولہ یہ کام کرنے لگے اور کرنے والے، اور یہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ ناکام ہو جائے، ہماری یہ بات غلط ثابت ہو جائے، لیکن اس طرح کے کچھ مذموم اور کچھ پتہ نہیں کامیاب اور ناکام کوشش تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ایک پرزور کوشش جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سٹرونگ، ایک طاقت لگا کے، ادارے لگا کے اس قسم کی ایک کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو وہ الیکشن کے بعد اندازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پڈے لڑائی جھگڑے اور حملے ابھی سے شروع ہو گئے، جن کے جو پی ٹی آئی کے ممبر ہے، جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوئے اور پی ٹی آئی کے سیٹ پہ لڑ رہے، ان کے آفیسز پہ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا پچھلے دنوں میں، یہ کچھ ایسے جو ان کے غنڈہ گردی کے جو ایک یونیورسٹی ہے، ان کے غنڈہ گردی کے اپنے جو ایک گینگ ہے، وہ اس میں یہی جو سبق اور درس دی جاتی ہے، اور اس درس پہ عمل کر کے اٹیک اور حملہ بھی ایک آفس پہ ہو گیا تھا۔ تو اس حوالے سے عوام ذہن میں رکھ لیں کہ عوامی مینڈیٹ بھی چوری کی جانے والی ہے ابھی بھی، اور وفاق میں بھی۔ تو اسی وجہ سے عمران خان بار بار اپنے
اپنے ٹویٹ میں بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ عوام کو مختلف ذرائع سے ویڈیو کال پہ یا ویڈیو لنک پہ جب بھی کبھی سامنے آتا ہے تو بھی یا مختلف انٹرویو میں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہونے والے ہمیں شفاف، صرف الیکشن نہیں، شفاف اور عوامی مینڈیٹ کے مطابق اور جس طرح ہونا چاہیے آئینی اور جمہوری طریقے سے اس طرح شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ اگر الیکشن ہو تو اس طرح شفاف انتخابات ہونے چاہیے، شفاف قسم کے الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ باتیں سارے آپ کے سامنے۔ عمران خان اگر تحفظات کرتے تو آج تک عمران خان کے تمام تحفظات سچ بھی ثابت ہوئے اور وہ واقعی وقت پر ثابت بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان کی بات اور ان کے جو بیان ہوتے ہیں وہ ایوی ہوائی بیان نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی خاص قسم کے پروف ہوتے تب وہ آ کے بولتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ نیوٹرلز اور جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ عوام کی امنگوں کو، عوام کی تحفظ کو، عوام کی اور پاکستان کی معیشت اور جو عوام کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی اس بات کا اظہار کہ عوام کو تحفظ کون دیں گے، یہ انہی اداروں کی طرف عوام دیکھ رہے ہیں۔ میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، تو دیکھتے کہ عوام کو تحفظ دی جاتی ہے نہیں ہے، ان کی تحفظات دور کی جاتی ہے نہیں۔ آج سے اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔